الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ الانبیاء سے آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے، حسابهم، ان کا حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں رخ پھیرنے والے ہیں، یعنی قیامت کا وقت ان کے بہت قریب آ چکا۔ اور اس قیامت سے مراد اصل میں یعنی یہ سمجھ لیجیے گا کہ قیامت کی دو اقسام ہیں۔ ایک قیامت کبریٰ ہے جو بڑی قیامت ہے، جو اس کائنات کی قیامت ہے، اور دوسری قیامت صغریٰ جو ایک انسان کی انفرادی قیامت ہے، اور وہ موت ہے۔ انسان کی موت کا وقت اس کے قریب آ چکا اور اسے محسوس ہونے پر تیاری نہیں ہے کہ اس کی موت اس کے سر پہ کھڑی ہے اور کسی بھی وقت اسے دبوچ سکتی ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہنسی مذاق میں اسے ٹال دیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ واسروا النجوی الذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسے ایک انسان۔ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، بس یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہے۔ افتعتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم ان کے جادو کے اثر میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے حقیقت ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان کن خواب ہیں، معاذ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی شے آتی ہے اور کچھ کلمات بتا کے چلی جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، معاذ اللہ۔ بل افتراہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا اسے، معاذ اللہ۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں، شاعری بہت اچھی کرتے ہیں۔ فلیاتنا بآیۃ، انہیں چاہیے ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسول جو ہے وہ معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ یعنی یہاں ان الفاظ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات و واقعات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے ہر طعنے سے، ہر تنقید سے اللہ واقف ہیں، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی جسے ہم نے تباہ کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھ لو ان یاد ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کی بہت یعنی وضاحت ہیں پیچھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانے نہ کھاتے، یعنی ان سے پچھلے جو وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے، اللہ کی طرف واپس لوٹنا ان کے لیے بھی تھا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور اسے جسے ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں خود تمہارا بھی ذکر، یہ جمع کے لیے استعمال ہوا، یہاں اسے نوٹ کیجیے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی یہاں اندازہ لگا لیجیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس احساس کے ساتھ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ میں جب قرآن پڑھوں تو میں اپنا ذکر اس قرآن میں سے ڈھونڈوں، آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو اپنا ذکر اس قرآن میں سے ڈھونڈیے۔ یہ صرف سٹوری بک نہیں ہے، یہ صرف یعنی سائنٹیفک ریئلٹیز کو الیبریٹ کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا اور میرا تذکرہ موجود ہے، میرے اور آپ کے احوال موجود ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ اور اگر انسان اس تھنکنگ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھے تو پھر اسے ہر آیت میں اپنا آپ نظر آئے گا، اسے اپنے احوال نظر آئیں گے، اسے اپنے لیے رہنمائیاں نظر آنے لگیں گی۔
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیاں ہم نے برباد کر دیں جو ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کر لیا، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگے. لَا تَرْكُضُوا، ان سے کہا گیا مت بھاگو. وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، اور لوٹو اس طرف جہاں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے. یعنی اب جب اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے محسوس کر رہے ہو تو اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے کہ تم نے بڑے چاؤ سے گھر بنائے تھے، تم ان کے اندر بڑے سکون سے اور خوشی سے رہا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اب بھی انہی میں رہو. قالوا یا ویلنا، وہ فریاد کرنے لگے ہائے ہماری بربادی. انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، تو ان کی یہ فریاد ہی برابر ہوتی رہی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی مانند کر دیا، راکھ بن گئے. یعنی اس عذاب کا جب وقت آیا تب انہیں معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کا عذاب برحق ہے. اس سے پہلے تو کہا کرتے تھے نہیں ہم اپنے گھروں میں خوش باش ہیں، ہمیں اللہ کا عذاب کچھ چھو ہی نہیں سکتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. جب وہ عذاب آیا، جب زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جب سیلاب آتا ہوا محسوس ہوا، اور جب پتھروں کی بارش شروع ہوئی، تو پھر محسوس ہوا کہ ہاں ابھی تو واقعی عذاب آ گیا ہے اللہ کا. اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو بات کیا کرتے تھے درست فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اس وقت اب اس عذاب سے بچنے کی فریاد کر رہے ہیں، حالانکہ اب ان کے پاس توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی لیکن کھیل تماشا کرتے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل تماشا بنائیں، لاتخذناها من لدنا، تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے. ان كنا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغه، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور یکا یک وہ باطل مٹ جاتا ہے. یعنی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ایک کھیل تماشے کے طور پر ہے اور ایسے ہی بس ایک زندگی آ گئی ہے اور ایسے ہی چلتی چلی جا رہی ہے. نہیں، اصل میں یہ دنیا اور اس کی تخلیق کا مقصد حق و باطل کا مارکا برپا کرنا ہے، اور حق بہرحال قلیل ہونے کے باوجود اللہ کی مدد اور نصرت سے باطل پر غالب آ جایا کرتا ہے. اور پھر بہر اللہ تعالیٰ کا معجزہ یہی ہے کہ وہ حق جو ہے وہ اپنی قلت کے باوجود اس باطل پر غالب آتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کا بھرکس نکال دیتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس جھوٹ پر جو تم بیان کر رہے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کا دیا ہوا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ ہی تھک جاتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار، تسبیح کرتے ہیں رات اور دن میں. لا یفترون، اور وقفہ بھی نہیں کرتے اس میں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں زمین میں جو انہیں دوبارہ زندہ کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً یہ دونوں برباد ہو جاتے. یعنی وہ معبود آپس میں لڑتے رہتے اپنی اتھارٹیز پر، اپنی پاورز پر، کس کا حکم چلے گا، کس کی مرضی چلے گی. آپس میں ان معبودوں کی اور ان معبودوں کے ماننے والوں کی جنگ ہوتی، اور بہرحال یہ کہ وہ زمین فساد کا مرکز بن جاتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے وہ اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور وہ عرش کا رب ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے. اللہ رب ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ آقا اور مالک ہے. جو اللہ کرتے ہیں اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، باقی سب سے سوال کیا جائے گا، باقی سب سے باز پرس ہوگی، باقی سب جواب دہ ہوں گے، سب کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اللہ کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. علماء یہ جملہ بولنے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات یعنی کسی ایسی شے کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں ہمیں عدل سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے ہمارے ناقص عقل اور شعور کے مطابق، تو ہماری منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، یا معاذ اللہ، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھئی اللہ کے سامنے کوئی سوال نہیں رکھا جا سکتا، اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا. وہ مالک ہے، اس کی مرضی وہ جو چاہے کرے.
اتخذوا من دونه آلہہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اپنی دلیل لے آؤ. ھذا ذکر من معی، یہ ان کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے. وذکر من قبلی، اور یہ ان کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی ایمان والوں کا تذکرہ بھی ہے اور ان رسولوں کا تذکرہ بھی علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے. فهم معرضون، تو وہ اس رخ پھیرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا. الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی تھی. انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدون، تو میری ہی بندگی کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. معاذ اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے جو ہیں یہ تو اللہ کے عزت دیے گئے بندوں میں سے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے سامنے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے. ان کی کیا جرت کہ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کلام بھی کر سکیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. جو مخلوق ہو اور جو خالق کی پیدا کردہ ہو، وہ خود خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے لیے وہ پسند فرمائے، یعنی جب اللہ چاہیں گے جس کے لیے اسی کے لیے شفاعت ہو سکے گی. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جس نے ان میں سے کہا بے شک میں معبود ہوں اللہ کے سوا. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اس کے ہم بدلے میں جہنم دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. اگر کسی نے خود سے یہ دعویٰ کر لیا کہ وہ خدا ہے اور وہ معبود ہے اور اس کی بندگی کی جائے تو ایسے لوگوں کا بدلہ صرف جہنم ہے. اولم یری الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ وہ معاملہ ہے جس کو بہت سارے مفسرین، خاص طور پر جو متاخرین ہیں دور حاضر کے مفسرین ہیں، انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ سائنس کا جو معاملہ ہے، اور سائنس میں جو ایک بگ بینگ تھیری ہے کہ ایک یہ جو پورا ہماری کائنات تھی ایک ہی کرۂ ارضی کا حصہ تھا، اور پھر اس کرۂ کو ایک دھماکے کے ساتھ پھاڑا گیا ہے اور اس کے حصے ہوئے ہیں مختلف، یہ جو سیارے بنے ہیں سورج سے الگ ہوئے ہیں، اور پھر یہ سب سیارے جو ہیں اپنے اپنے مدار میں جا کر گردش کرنے لگے ہیں. صرف فرق اتنا ہے، یعنی اس تھیوری کو ماننے میں حرج نہیں ہے، لیکن بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب پروسیس آٹومیٹک ہوا ہے. ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد وہ سارے کے سارے سیارے اور ستارے سیدھے جا کر اپنے اپنے مدار میں فٹ ہو گئے. تو پاکستانیوں کے لیے ایک تو مسلمان ہے الحمدللہ اور ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق، اور دوسری بات یہ کہ پاکستانیوں نے ایک وقت گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا الحمدللہ اس وقت سے جب اس ملک میں بھی خود کچھ دھماکے ہوا کرتے تھے اور ہر شہر کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ معصوم لوگوں کی جانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگے دیکھے ہیں اس زمانے میں. تو کبھی آپ تصور کیجئے کہ ایک جگہ پر کوئی دھماکہ ہو اور خود بخود ساری چیزیں جا کر وہاں سیٹ ہو جائیں. دھماکے کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ تو تباہی ہے، وہ تو فساد ہے، وہ تو بے ترتیبی ہے. اور یہ کہا جائے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد خود بخود سارا زمین آ کر اپنے مدار میں گردش کرنا شروع ہو گئی، نیپچون اپنے مدار میں چلا گیا اور پلوٹو اپنے مدار میں چلا گیا اور سورج سب کے درمیان بالکل. یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ایک دھماکے کے بعد جب تک کوئی چیزوں کو ترتیب سے نہ رکھے تو پھر وہ کیسے خود بخود ترتیب میں آ سکتی ہیں؟ تو خود بخود اس دھماکے کا ہونا اور خود بخود، حالانکہ سائنس خود کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، وہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر زمین اپنے مدار سے چند سینٹی میٹر بھی ہٹنا شروع ہو جائے سورج کی طرف اس کی یعنی اس کا جھکاؤ ہو جائے تو چند سالوں کے اندر گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ سب جل کر مر جائیں گے. اور یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر یہ جو چند سینٹی میٹر یہ زمین اپنے مدار سے پرے ہٹنا شروع ہو جائے، سورج سے دور ہٹنا شروع ہو جائے، تو چند سالوں کے بعد اس قدر شدید سردی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ جم کر مر جائیں گے، اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہمارا عقیدہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے بگ بینگ ہوا بھی ہے تو اس کو کرنے والی کوئی ذات ہے، اس دھماکے کو کرنے والی کوئی ذات ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ پوری کی پوری کائنات، یہ آسمان و زمین بند تھے، بالکل ایک ایک یعنی کرے کا حصہ تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا ہے۔ تو یہاں بگ بینگ کی اگر آپ حمایت کرتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایسا ہی ہوا ہوگا، تو ففتقناہما کے اندر بہرحال یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود نہیں ہوا، اسے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر شے کو زندہ رکھا ہے۔ اس پر بھی سائنس بہت صدیوں کے بعد پہنچی کہ پانی جو ہے وہ ہر شے کو، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، زندگی کو پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ سب پانی کے اندر موجود ہے، ہائیڈروجن بھی موجود ہے اور آکسیجن بھی موجود ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات بالکل درست ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفک فیکٹس بیان فرمائے ہیں وہ بالکل برحق ہیں۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دیے، یعنی پہاڑ، تاکہ وہ زمین انہیں ہلاتی نہ رہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ اپنی منزلوں کی طرف رہنمائی حاصل کریں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا۔ وہم عن آیاتها معرضون، اور وہ اللہ کی نشانیوں سے رخ پھیرنے والے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بنا دیے، کل فی فلق یسبحون، وہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں موجود ہیں اور اس مدار سے ہٹ نہیں سکتے۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا، اگر اس مدار سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو بہرحال یہ کہ کائنات میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے لیے زندگی کو گزارنا ممکن نہیں رہے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی آپ یعنی کسی انسان کے لیے بھی ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ یہ جو خلد کا لفظ ہے، خا لام دال، ہمیشگی، یہ خلد، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، جنت کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے جو دار الخلد ہے، یا جہنم ہے جو دار الخلد ہے۔ دنیا کے اندر کسی مخلوق کے لیے ہمیشگی کا معاملہ ممکن نہیں ہو سکتا، خود رسول اللہ کے لیے بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہوتی تو وہ بلا شبہ رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات کا مخلص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے لوگوں کو ہدایت دینے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر ہمیشہ کی زندگی ملنی ہوتی تو بہرحال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی جو ہے نا وہ دی جاتی۔ تو فرمایا گیا ہم نے کسی بشر کے لیے اس سے پہلے خلد نہیں رکھی، ہمیشگی نہیں رکھی۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ یعنی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، اور کوئی 10-20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، 30 سال رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں، معاذ اللہ۔ یہ دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ مشن خود بخود اپنی اینڈنگ کو پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ نہیں رہیں گے تو کیا یہ لوگ رہیں گے؟ کیا ان کا شرک ہمیشہ باقی رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں نے بھی بہرحال دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے قبل ہم یہ الفاظ سورہ آل عمران میں پڑھے ہیں، ہر جان کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ فرما گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ کو سنیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرما رہے ہیں۔ وہ دو جملے آپس میں ملائے جائیں تو بہت حسین مرکب محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخصیت، کوئی ہستی اگر موت سے پاک ہے تو بلا شبہ وہ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں ہو سکتا، خود محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر سے جانچنے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کو مذاق بناتے ہیں، هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں یہ وہ جو ہمارے معبودوں کی
برائیاں کرتے ہیں معاذ اللہ. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ خود ہی رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، پر اس میں اب جلدی نہ کرو، عجلت نہ کرو. اب یعنی وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اور فتح مکہ کے بعد یہ دیکھ لیا دنیا نے کہ کیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے نفاذ کا موقع فراہم کیا. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ چند سال گزریں گے اور اس کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دعوت اپنی موت خود مر جائے گی معاذ اللہ. لیکن کائنات نے دیکھا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے غلبہ عطا فرمایا، اور اب 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کثیر تعداد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش یہ لوگ جان لیں جنہوں نے کفر کیا. حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، جب وہ اپنے چہروں پر سے آگ کو روک نہیں سکیں گے. یعنی انسان کو حدت محسوس ہوتی ہے. آپ کبھی موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہوں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ دھوپ بہت تیز ہے، تو آپ کیپ پہنیں گے تاکہ کسی طریقے سے اس حدت کو روکا جا سکے. آپ چہرے کو اپنے رومال سے لپیٹ لیں گے، آپ ہیلمٹ پہن لیں، کوئی بھی طریقہ کار کریں گے جس سے وہ دھوپ کی جو شدت ہے، اس کی جو لو ہے، اس کی جو گرمی ہے، وہ ڈائریکٹ اب چہرے پر نہ پڑ سکے. لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ دنیا کی گرمی اور اس کی شدت تو جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہینا لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ اپنے چہروں سے کوشش کے باوجود بھی اس جہنم کی حدت کو روک نہیں پائیں گے. ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پشتوں پر سے. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی. فتبہتہم، تو ان کے ہوش اڑا دے گی، مبہوت ہو کر رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، پھر وہ اسے لوٹانے کے قابل نہیں ہوں گے. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. ولقد استہزئ برسل من قبلک، اور بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا. ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قل من یکلعکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رات اور دن میں رحمان کے مقابلے میں؟ اللہ کے سوا ہے کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے رخ پھیرنے والے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ہمارے سوا انہیں بچاتے رہتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. جن بتوں سے یہ امیدیں وابستہ کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہ تو اپنے سامنے پڑی ہوئی نظر و نیاز کو انجوائے نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے؟ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کا ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ انہیں ہم نے عیش کا سامان دیا زندگی گزارنے کا، ان کے باپ دادا کو بھی. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک ان پر ایک عرصہ طویل ہو گیا. افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان پر زمین کو اس کے اطراف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آ سکیں گے؟ یعنی اب محسوس ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بہرحال یہ کہ اب تمہارے آس پاس کے لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، اطراف میں اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اب کیسے تم غالب رہ سکو گے؟ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں خبردار کرتا ہوں صرف وحی کے ذریعے سے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے. ولا ان مستهم نفحة من عذاب ربک، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے، ہلکا سا جھونکا، ایک ٹریلر آ جائے اللہ کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. ذرا سا جھونک، آپ اندازہ کیجئے، ہمیں کلمہ پڑھنا صرف اس وقت یاد آتا ہے جب زلزلہ آ رہا ہو، زمین کانپنے لگتی ہے، فوراً بھاگتے ہیں باہر کی طرف، اور پھر اس وقت استغفار بھی کر رہے ہیں، پھر اس وقت کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. اس وقت یاد آ رہا ہے کہ بھئی اب یہ الفاظ بھی بولیں. لیکن کیا عام حالات میں جب اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، کیا ہمیں اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ عام حالات میں پڑھنے والا کلمہ نہیں ہے کیا صرف یعنی زلزلے کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے؟
حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر اللہ الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے، سب سے افضل ذکر کیا، اللہ کا کلمہ پڑھنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا سب سے افضل ذکر ہے۔ لیکن یہ ذکر ہمیں کب یاد آتا ہے؟ یہ تو آپ خبریں سنیں گے جی زلزلہ آیا اور لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کبھی ایسی بھی کوئی خبر ہو کہ کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں آیا، لوگ سکون میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادتیں دے رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن عدل والا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی عمل کسی کا ہوگا رائی کے دانے کے برابر، أَتَيْنَا بِهَا، ہم ان کے سب اعمال کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور لیکن ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی شے عطا فرمائی، وَضِيَاءً، اور روشنی بھی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بھی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے تورات کا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اس میں فرقان بھی تھا۔ یہ ذرا کمپیریزن آپ کریے گا کہ قرآن مجید کو بھی سب القاب دیے گئے ہیں، قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، سورۃ الفرقان میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے۔ پھر قرآن مجید کو روشنی نور کہا گیا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور آیا ہے اس کی بھی پیروی کریں۔ اور پھر قرآن مجید کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، نصیحت نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے ذکر ہوگا؟ یہاں بھی کہا گیا للمتقین تورات کے بارے میں، اور وہاں ہم سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بھی پڑھا ہدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہوگا کن لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، اور پھر آپ کمپیریزن کریے، وہاں کہا گیا تھا ہدی للمتقین قرآن کے لیے، یہاں کہا جا رہا ہے ذکر للمتقین، نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ وہاں ان تقوی والوں کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ تو اس میں پہلی بات کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں۔ اور یہاں پر فرمایا جائے الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ تورات بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت بنی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے احساس سے خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ قرآن یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، اس میں برکتیں ہیں۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اچھا، اب اس برکت کا معنی ذرا سمجھ لیں غور سے۔ ہم نے اس برکت کا ترجمہ یہ کیا کہ دکان کھولی جائے اور اس میں قرآن پڑھ لیا جائے تو برکت ہو جائے گی، گاہک زیادہ آ جائیں۔ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یعنی سمجھ لیا کہ قرآن مجید کو گھر میں پڑھا جائے تو اس سے جنات اور آسیبوں سے محفوظ رہیں گے، برکتیں ہو جائیں گی گھر میں، اناج اور غلہ برکت والا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کر لی جائے۔ اور پھر یہ معاملہ یہاں تک بھی رہتا تو ٹھیک تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت سے برکت آتی ہے۔ لیکن پھر ہم نے سمجھا کہ ہم ایک سینما کا افتتاح کریں گے اور اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لیں گے تاکہ سینما گھر میں برکت ہو جائے۔ ہم ایک بینک کا افتتاح کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہونی ہے، ارادہ ہم نے یہ کر لیا ہے، اور اس میں ہم پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ کرنے سے پہلے اللہ کا کلام پڑھ کے اس جنگ کا آغاز کریں گے تاکہ برکت ہو جائے۔ ہم نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اور اجلاس اس لیے بلایا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف قانون سازی کرنی ہے، اور اس کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کر لیں گے۔ یہ ہے ہمارا ناقص فہم، اس برکت کو سمجھ لیجئے۔ یہ برکت دکان میں ہوگی، یہ برکت گھر میں ہوگی، یہ برکت رزق میں ہوگی قرآن کی تلاوت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل برکت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن تمہاری زندگیوں میں برکتیں پیدا کرنے آیا ہے۔ زندگی میں برکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیں۔ میری زندگی ویسٹ ہو رہی تھی، فالتو جا رہی تھی، کس کام میں جا رہی تھی؟ دنیا کمانے میں۔ کس کام میں جا رہی تھی؟ دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے میں، رشتہ داروں کو راضی کرنے میں، لوگوں کی خوشنودیاں حاصل کرنے میں۔ میری زندگی ویسٹ ہو رہی تھی۔ اس قرآن نے آ کر میری زندگی کو بابرکت بنا دیا۔ اس قرآن مجید نے آ کر میری زندگی میں مجھے ویسے اس زندگی کو گزارنا سکھایا ہے کہ جو ایک ایک لمحہ میں کیش کرا سکتا ہوں آخرت کے دن۔ یہ ہے اصل اس قرآن کی برکت۔
یہ زندگیاں تبدیل کرنے والی کتاب ہے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو وہ تقدیریں بدلنے والی کتاب. تقدیر یہ بدلے گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی فراہم کریں گے، اور آخرت میں تو پھر جو اجر اللہ نے اس کتاب کے عوض اس کتاب کی تلاوت کے حوالے سے جو اللہ نے اجر تیار کیا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس کو آگے پہنچانے کے حوالے سے اللہ نے جو اجر تیار کیا ہوا ہے، وہ تو بہرحال محدود ہے، اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، لیکن ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا فہم و فراست عطا فرمایا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. یہ جو میں نے اس سے قبل آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے کچھ جزیات مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، لیکن دو جو مقامات ہیں وہ خاص ہیں. ایک سورۃ الانبیاء میں اور دوسرا سورہ صافات میں. اس لیے نوٹ کر لیجئے گا کہ ابتدائی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ یہاں آئیں گے، اور پھر جو قربانی ہے اپنے بیٹی کی انہوں نے دی، اور پھر اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک دمبا بھیجا، اس کا ذکر جو ہے سورہ صافات میں تفصیل سے آئے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے طلباء کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کبھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کا ایک اوور ویو لینا ہے تو یہ ایک پورشن پارٹ 1 آپ کو ملے گا سورہ انبیاء میں سے، اور پارٹ 2 آپ کو ملے گا سورہ صافات میں سے. اس کی کمپلیشن ہو جائے گی. تو آج اس پہلے پارٹ کو ہم پڑھنے لگے، اور یہ اگلی آیت جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑی حقیقت کو آشکارا کر رہی ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. تماثیل کا لفظ اس آیت میں بہت امپورٹنٹ، یعنی یہ ترجمہ تو آپ کو یہ ملے گا یہ کیا بت ہیں، یہ کیا مورتی ہیں جن کے سامنے تم جم کر بیٹھ گئے. عاکفون یعنی اعتکاف کا لفظ بھی ہم اس سے استعمال کرتے ہیں، جم کر بیٹھ جانا، الگ ہو کر بیٹھ جانا ان کے لیے. یہ کیا مورتی ہیں؟ یہ جو تماثیل کا لفظ اس کو سمجھیے گا، یہ مثل سے ہے. اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کبھی عقل و شعور کی اس پستی میں نہیں گرا کہ پتھروں کی پوجا کرنے لگے، مٹی کی پوجا کرنے لگے. اگر اس نے پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی نا تو یہ پھر سمپل پتھر نہ لے کر آتا، یہ پتھر لاتا، کوئی زمرد لاتا، کوئی عقیق لاتا، کوئی بڑے خوبصورت پتھر، بڑے رنگ برنگے سے پتھر، بڑے شاندار پتھر آتے ہیں کہ بھئی اندھیرے میں چمکنے والے پتھر بھی موجود ہیں، اور ایسے ایسے پتھر موجود ہیں جن کو یعنی پانی میں ڈالیں چمک جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے اندر. ایسے کوئی قیمتی پتھر لاتا، ان سے بت بناتا اور ان کی پھر پوجا کرتا. اصل میں یہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ مٹی کی پوجا نہیں کرتے تھے، ورنہ کوئی اسپیشل مٹی لے کر آتے کہیں سے. جیسے پاکستانی میں ملتان کی مٹی مشہور ہے، تو وہ اسپیشل مٹی فلاں علاقے میں پائی جاتی، وہاں سے مٹی لاؤ، اس کا بت بناؤ، بھی مٹی کی پوجا کرو. ایسا نہیں تھا. اصل میں یہ تماثیل تھی، مثل تھی. مثل سے مراد کیا ہے؟ وہ جو لوگ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، وہ جب فوت ہو جایا کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، تو یہ ان کے بت بنا کر انہی کی شکلوں کے کم و بیش جس طرح جتنی ڈیزائننگ کوئی کر سکتا تھا، جتنا آرٹ کوئی دکھا سکتا تھا، ان سے ملتی جلتی شبیہ بنا کر رکھ دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ جو عزا کا بت ہم اکثر سنتے ہیں، عزا یہ بت ان کا بہت متبرک بت تھا، خاتون کی شکل کا بت تھا، اور یہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا. یہ عزا اصل میں ایک فقیر نہیں تھی جو مکہ اور طائف کے درمیانی راستے کے اوپر یعنی شاہراہ کے اوپر بیٹھا کرتی تھی. لوگ آتے تھے اس کے پاس، اس سے منتیں مرادیں مانگتے تھے اور اس کے سامنے سر جھکاتے تھے. اب یہ مر گئی، جب یہ فقیر نہیں مر گئی، انہوں نے اس کا بت بنا کر عزا کے نام سے وہ وہاں رکھ دیا. انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام سنا ہوگا جس کو قرآن مجید میں کنڈیم کیا گیا ہے بڑے زبردست طریقے سے، تبت یدا ابی لہب و تب. تو یہ ابو لہب ہم اس کا نام جانتے ہیں، اس کا نام ابو لہب تو اس کا لقب تھا. لہب کہتے ہیں جو جیسے انگارے کی طرح کی کوئی شے ہوتی ہے، بڑی سرخ و سفید، تو سرخ اس کا چہرہ تھا، اس اعتبار سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. اس کا لقب تھا، کنیت تھی. ورنہ اصل میں یہ نوٹ فرما لیں کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا. عزا کا بندہ، اس فقیر نہیں، اس عزا کا بندہ. تو یہ جب انہوں نے اس عزا کا بت بنایا ہے تو یہ سمجھتے تھے اصل میں جب ہم اس بت کو پکار رہے ہیں تو ہم اس پتھر اور مٹی کو نہیں پکار رہے ہیں، ہم اصل میں عزا کو پکار رہے ہیں، اس فقیرنی کو بلا رہے ہیں جو اب مر گئی اور ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کو ہم نے اس کا بت بنا کے سامنے رکھ لیا، اور ہم جب اس کو پکارتے ہیں تو بس اصل میں ہم اس کو پکار رہے ہیں اور وہ ہماری پکاریں سن بھی رہی ہے. معاذ اللہ. آج بھی کبھی آپ دیکھیں
آپ ہندوؤں کے بت دیکھیں، کبھی پاکستان میں بھی یہ مندر بنے ہوئے ہیں، اب تو خیر اس حکومت میں تو ماشاءاللہ بہاریں لگ گئیں تو مندر بنائے جا رہے ہیں، تو آپ مندروں میں جا کر کبھی دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں بڑے بڑے بت پڑے ہیں، ان بتوں پہ آپ کو بڑی کچھ عجیب چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کسی کے سر پہ کوئی بہت بڑا تاج، پرانا سا گٹار، کوئی وہ جو نہیں جسے سرنگی کہتے ہیں، کچھ ایسی شے کوئی وہ پکڑی ہوگی، کسی نے کوئی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوگا، کوئی ایسا ہے جو ایک وہ عورت کی مورتی بناتے ہیں اور کوئی دیوی ہے ان کی اور وہ شیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جو بت ہوگا وہ بھی ایسا بنے گا کہ پہلے شیر کا بت بنے گا اور پھر اس کے اوپر اسے بٹھایا جائے گا. اچھا آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم جن کو خدا مانتے ہیں اور ہم جن کو دیوی دیوتا مانتے ہیں وہ اصل میں جب تھے دنیا میں تو ایسی ہی شکل میں تھے، ہم نے ان کی تشبیہات بنا لی ہیں. اگر ان کے میں سے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو ڈنڈا پکڑا دیا، کسی کے ہاتھ میں وہ کوئی یعنی سرنگی تھی تو سرنگی پکڑا دی، کسی کے کوئی شیر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی تو شیر کے اوپر بٹھا کر اس کا بت بنا دیا. تو یہ اصل میں یعنی وہی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اپنی تاریخ کی کتابوں میں، کہ ایسے کوئی افراد ہوا کرتے تھے، کوئی رام تھا، کوئی لکشمن تھا، کوئی فلاں تھا، تو وہ جس حالات میں انہوں نے ان کو دیکھا انہی کی مورتیاں بنا کر انہوں نے اپنے سامنے رکھ لی. یہ کیفیت ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ سمجھا کر گئے ہیں کہ نبیوں کا بت بنانا تو دور کی بات ہے. مشرکین نبیوں کے بھی بنایا کرتے تھے، نبیوں کی تصویریں بنا کر، پینٹنگز بنا کر انہوں نے بیت اللہ کی دیوار پر نیچے بت رکھے ہوتے تھے، اوپر دیواروں کے اوپر پینٹنگز جو ہے نا انہوں نے نبیوں کی بنائی ہوئی ہوتی تھی اپنے تخیل کے مطابق، اپنی تاریخ کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس بات کو کنڈیم کیا اور فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے. اس قدر شدت ہے اس بات میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا تم نے مثالیں بنائی ہوئی، کیا تشبیہات تم نے بنائی ہوئی ہیں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے بیٹھے رہتے ہو. قالوا، اب ذرا یہاں نوٹ فرمائیے گا، یہ ایک سخت انداز ہے. یہ کیا ہے مورتیاں، یہ کیا مثالیں بنائی ہوئی تم نے جن کے سامنے تم جم کے بیٹھ گئے؟ باپ سے کہہ رہے ہیں اور قوم سے بھی کہہ رہے ہیں. یہ ایک سخت انداز ہے. اور اس قوم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے دنیا میں کوئی دلیل نہیں چھوڑی، لیکن جو بھی مشرک شرک کرتا ہے اس کے پاس آ جا کر ایک ہی جواب ہوتا ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی کام میں پایا، وہ یہی انہی کی عبادت کرتے تھے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے ہم بھی کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کی سختی کیا. قالا لقد کنتم، تو تم سارے، انتم سب کے سب، وآباؤکم، اور تمہارے سارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں تھے. شرک پر کمپرومائز نہیں ہے. تم بھی سب کے سب، کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم سارے کے سارے اور تمہارے باپ دادے بھی سب کھلی گمراہی میں. بڑا سخت جملہ ہے. قالوا اجئتنا بالحق، تو اب یہ حیران ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی سختی سے بات، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو لے کر اٹھنے والے واحد آدمی تھے اپنی قوم میں، اور کوئی یہ بات کرنے والا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے حیران ہو کو پوچھا اجئتنا بالحق، کیا واقعی حق بات کر رہے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ دل لگی کر رہے ہیں. یہ ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، اس کو تھوڑا سا اپنے محاورے میں لے کر آئیں تو آپ کو اس کا پھر احساس ہوگا کہ یہ کیا جملہ ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آر یو سیریس، یا آپ صرف مذاق کر رہے ہیں، اتنی سخت بات آپ کہہ رہے ہیں، مذاق میں کہہ رہے ہیں نا. قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو بنایا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یہ کنوکشن اور یہ ایمان ہے. وتاللہ لأکیدن اصنامکم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر وہاں سے چلے جاؤ. یعنی اب انتظار ہی کر رہے ہیں کہ ابھی تو یہاں یہ سب لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے کریں گے تو لڑائی ہوگی، یہ ذرا آگے پیچھے ہوں پھر دیکھنا میں ان بتوں کا کیا حال کرتا ہوں. فجعلہم جزازا، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی ایک تہوار آیا، اس تہوار پر یہ سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام رک گئے.
جب یہ جا چکے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں. قرآن مجید میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور باقی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لہجے کو بھی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے, جا کر ان کے سامنے وہ جو ظاہر نظر و نیاز پڑی تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر پہلے ان کو ان بتوں کے سامنے ان کا مذاق اڑایا, اور کھاندے کیوں نہیں, یہ سب کچھ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے, کھاؤ نا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کلہاڑی کے ذریعے سے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, توڑ دیا ان بتوں کو. الا کبیر لہم, وہ ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا, اور وہ جو کلہاڑی تھی اس کو رکھ دیا اس بڑے کے کندھے کے اوپر. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. اب وہ واپس آئے جب تہوار سے, اور آتے ساتھ ذرا ان کو ہوا کہ بھائی وہ کچھ دن بعد آئے ہیں, کچھ وقت بعد آئے ہیں, تو ذرا جا کر اپنے معبودوں کو ذرا سلام تو پیش کرائیں. جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں منظر ہی عجیب ہے. عبادت خانے میں وہاں سارے بت ٹوٹے پڑے, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, اور ایک بت کھڑا ہے بس. تو بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا, کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. انہ لمن الظالمین, بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے. یاد رکھیے گا, معبود وہ ہے جس کے ساتھ اس کے عابد, اس کی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. مخلوق خالق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خالق مخلوق کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کے پاس پاور اور اتھارٹی موجود ہے. بس یہ نشانی ذہن میں رکھیں. اگر کسی شخصیت اور ہستی کے بارے میں دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے نا کہ یہ خالق ہے, ٹھیک ہے نا, تو جائیں اور اس کو جا کر توڑ پھوڑ کے دکھا دیں کہ بھئی مخلوق خالق کا کیا بگاڑ سکتی تھی, دیکھو ہم نے اسے توڑ دیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. اب یہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جسے میں نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں, کہ جب انہوں نے کہا نا یار کس نے کیا ہوگا یہ, تو دیر واز نو سی سی ٹی وی کیمراز انسٹالڈ, دیر واز نو سیکورٹی گارڈ, کوئی عینی شاہد نہیں تھا, کوئی گواہ نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی بھی موجود نہیں تھا. اب کہتے پتہ چلے کہ کس نے کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم, ہاں ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے. یقال له ابراہیم, اسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ نوٹ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف اپنی قوم میں تھا وہ کیا تھا, یہ بتوں کی برائیاں کرتے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں, توحید کی دعوت دینے والے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن ان کی قوم کے اندر ایک توحید پرست اور توحید کی دعوت دینے والے شخص کے طور پر تھا. اللہ کرے کہ اللہ ہمارا تعارف بھی معاشرے میں کسی دنیاوی نسبت کی بجائے دینی نسبت سے بنا دے. وہ اور یہ نسبت ایسے ہی ہے جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کبھی مدینہ کی کسی گلی میں آتے تھے, لوگوں نے دور سے دیکھا کرتے تھے, کہتے جاء المقری, قاری آ گیا, قرآن پڑھنے والا آ گیا. اب ہو سکتا ہے مصعب کا نام بھی بعض لوگوں کو موجود نہ ہو, لیکن یہ پتا تھا کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے, یہ ہر جگہ جا کر قرآن سناتا ہے. یہ نسبت اللہ ہمیں عطا فرما دیں کہ معاشرے میں ہمارا انٹروڈکشن وہ اللہ کے دین کی نسبت سے ہو جائے. قالوا فاتوا به على اعین الناس, انہوں نے کہا ذرا اسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, لعلهم یشهدون, تاکہ وہ گواہی دیتے. قالوا, اب وہ کہنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ابراہیم یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. قال بل فعله کبیرہم ھذا. اب ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں نا میں نے نہیں کیا, تو یہ جھوٹ ہو جاتا, اور جھوٹ کا صدور نبیوں کی زبان سے ممکن ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام جھوٹ کا ارتکاب کریں کیسے ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا, کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا, اٹ سیمز ٹو بی کہ ان میں سے جو بڑا ہے نا اس نے یہ کیا ہوگا. اب ظاہر ہے یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے, بھئی ایک تو سارے ٹوٹے پڑے ہیں, اگر کوئی اور توڑ کے گیا ہوتا تو اس بڑے کو کیوں چھوڑ جاتا. دوسری بات یہ کہ آلہ قتل تلاش کرو, وہ کلاڑا جس سے بتوں کو توڑا گیا وہ کہاں ہے, وہ بڑے کے کندھے پہ ہے. او ہو, ایسا لگتا ہے وہ نظر و نیاز جو تم رکھ کے گئے تھے نا اس میں سے اپنے اپنا حصہ لینے کے اوپر یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے, اور اے جڑا تھوڑا بڑا پہ ہوا ہے نا انہیں سارے چھوٹیاں نو مار چھوڑے آئے گا, ایسا لگ رہا ہے. فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, چلو اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو, سوال کر. اب یہ کیا ہے, یہ زج کرنے والی بات ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا,
سوچا، فقالو، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. یعنی کن کی عبادت کر رہے ہو جو بولتے بھی نہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر بڑی شرمندگی سے اور وہ سر نیچے کیا انہوں نے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں تو پتہ ہے نہیں بول دے، یہ بول نہیں سکتے. دیٹ واز دا مومنٹ جس کا ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ ذرا ان کی زبان سے نکلے تو صحیح کہ یہ بول نہیں سکتے. بس جیسے انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں پتہ ہے نہیں بول دے. اب شیر بن کر ابراہیم علیہ السلام بولے قال افتعبدون من دون اللہ، اوے بے وقوفو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کوئی اگر ان کو توڑ کے چلا گیا تمہیں کیا فائدہ اور نقصان پہنچائیں گے. افل لکم، فٹے منہ توڑا بھی، ولما تعبدون من دون اللہ، اور فٹے منہ ان معبودوں کا بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اب ان کو خطرہ ہوا کہ یہ کام خراب ہو گیا ہے، یہ ایک لاجیکل دعوت سامنے آ گئی ہے اور ہمارے قوم کے جو نوجوان ہیں نا یہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. ان کے سامنے لاجک واضح ہو گئی کہ یار یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا کریں گے، ہم ان کو کیوں پوچھیں. اب کام خراب ہو گیا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا قالوا حرقوہ، وہ بت پرست کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، یہ کام ہی ختم ہوگا. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اچھا یہاں معبودوں کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو نوٹ فرما لیں. یعنی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کو ناراض کر دیا ہے، انہوں نے ان کو توڑا ہے. اب وہ جہاں جہاں وہ موجود ہوں گے، ہم یہ تو تماثیل تھی نا جو توڑی گئی، اصل تو کہیں اور ہے، تو لہٰذا وہ اب ناراض ہو گئے اور اب وہ ناراض ہو کر ہم پر اپنا عذاب جو ہے اس کو نازل کر دیں گے. لہٰذا اب کیا کیجئے کہ فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیجئے اور پھر اپنے خداؤں کو راضی کر لیجئے. اس کے لیے یہاں میں نوٹ کرا دوں، پھر سورہ صافات میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی اس کروں گا کہ اس کے لیے بہرحال ان کو پوری مہم چلائی گئی ہے. اس کے لیے یہ ایسا نہیں تھا کہ بس کوئی دو چار لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ بھڑکائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے مہم چلائی گئی ہے. اسرائیلی روایات ہے لیکن بہرحال ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑے وقت تک جو ہے وہ یعنی آگ کو بھڑکایا گیا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، لکڑیاں جمع کی گئی ہیں. بلکہ یہاں تک تفسیر ابن کثیر میں معاملہ لکھا ہے کہ عورتوں نے لا کر اپنے زیور ڈالے ہیں اس کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے بھڑکانے میں ہم بھی اپنا کوئی حصہ ڈال لیں. عورتیں اپنا زیور لے کر، ایک بہت بڑا میدان تھا اور اس میدان میں اس آگ کو جلانے کا اہتمام کیا گیا. اتنا بڑا میدان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اب خود بھی اس کے قریب یعنی کیسے جائیں کہ وہ آگ اتنی زیادہ، اس کی حدت اتنی زیادہ دور تک محسوس ہو رہی. اور اس پورے سپین آف ٹائم میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اعلان ہو رہے ہیں، گلیوں میں بازاروں میں اعلان ہو رہے ہیں ابراہیم نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کی، اس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جا سکتے تھے. اس آگ کے واقعے کے فوراً بعد بھی حکم آیا ہے ہجرت کا، پہلے بھی آ سکتا تھا لیکن یہاں ابھی ہے نا کہ پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. وہی والا معاملہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دکھانا تھا تاریخ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل کیسا ہے. تو کہا گیا کہ اچھا اب اس آگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، حدت بہت زیادہ، ہم تو اس کے قریب نہیں جا سکتے، ابراہیم آپ خود جا کے اس میں کود جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں کودوں گا، تم نے پھینکنا پھینک دو جس طریقے سے پھینک سکتے ہو. تو انہوں نے منجنیق کا بندوبست کیا، یعنی پورے طریقے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھا گیا اور باندھ کر فائر کیا گیا. اور وہ میں جس کا تعارف غزوہ بدر میں کرا چکا ہوں، جو فزکس کا کانسیپٹ ہے پروجیکٹائل موشن، یعنی بالکل اینگل سیٹ کر کے کہ این ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان میں گرے. بہت بڑا میدان ہے، این آگ کے درمیان میں گرے کہ اگر وہاں گر کر وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کریں تو جلے بغیر وہاں سے باہر نہ آ سکیں. پورا انہوں نے اینگل سیٹ کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا وہاں. اور یہ البدایہ والنہایہ کی جو روایت ہے بڑی خوبصورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وقت فرشتہ آیا اللہ کا، جبرائیل علیہ السلام آئے. ظاہر ہے جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل یہ مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ نا بادلوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں، کوئی ہیلپ چاہیے، بارش وارش برسا دے گا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی، تو کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا میرا رب اپنے بندے کے حال سے واقف نہیں ہے؟
میرے اللہ کو میرے حالات کا پتہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ کون سا حال ہے کہ ہوا میں فائر کر دیا گیا ہے, آپ پیچھے مڑ نہیں سکتے اور آگے آ گئے, اسباب نہیں ہے کوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ کو میرے حالات کا علم ہے, لہٰذا اللہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ بیٹر نوز. میں اللہ کو مشورے دینے والا کون ہوتا ہوں؟ ہم اپنی دعاؤں میں کبھی جائزہ لیں, ہم اللہ کو مشورے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ مجھے یہ شے چاہیے, اگر ادھر سے تھوڑے سے پیسے آ جائیں اور وہ کسی نے ادھار واپس کرنا وہ بھی ہو جائے, اور یہ ذرا 2-4 کسٹمر ادھر سے آ جائیں, اور ذرا یہ تھوڑا سا معاملہ بن جائے اور وہ کمیٹی نکلے, اور ایسا, یا اللہ یہ ساری چیزیں. ہم راستے بتا رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ اللہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھیں, اپنی درخواست رکھیں, یا اللہ مجھے یہ شے چاہیے, بس آپ دینے والے ہیں, کیسے دینی ہے اب آپ کو پتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. قلنا, اب اللہ فرما رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام, میں اس لیے اس لفظ کے اوپر یعنی میں نے یہ روایت بیان کیا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے. قلنا, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا. پھر ہم نے فرشتے نہیں بیچ میں ڈالے. جب ابراہیم نے فرشتوں کو بیچ میں نہیں ڈالا تھا تو ہم کیسے ڈالتے ہیں؟ قلنا, ہم نے کہا, یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اور بت پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش رچی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں جانے والا بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. یہ سرزمین فلسطین کا تذکرہ ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا علیہ السلام. وَيَعْقُوبَ النَّافِلَ, اور اضافی طور پر یعقوب بھی عطا فرمایا علیہ السلام, یعنی جو پوتے تھے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام وہی کیے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز کا قائم کرنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری ہی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور لوط علیہ السلام جنہیں ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے انہیں اس بستی کی طرف بھیجا تھا جو خبیث کام کیا کرتی تھی, گندگی پر مبنی کام کیا کرتی تھی, یعنی ہم جنس پرستی میں ملوث تھی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ, بے شک وہ برائیاں کرنے والی نافرمان قوم تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. وَنُوحًا, اور نوح علیہ السلام, إِذْ نادى من قبل, جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا. فاستجبنا له, ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. فنجيناه واهله من الكرب العظیم, اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا. بڑی مصیبت طوفان نوح کی مصیبت تھی, جس میں تمام دنیا کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا تھا, اور اس میں صرف نوح علیہ السلام کے گھر والے بچائے گئے تھے, سوائے ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے ان کی مدد کی ایسے لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ, بے شک وہ برائی والے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, جب داود اور سلیمان علیہ السلام, جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. یہاں اس واقعے کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا فرمائی, اور پھر شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی. اب دو فریق ان کے پاس آ گئے ایک تنازع کا فیصلہ کرانے کے لیے. ایک فریق ایسا تھا جس کی بکریاں جو ہیں وہ دوسرے فریق کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ پہلا فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کے نقصان کا ازالہ کرے, یعنی جس کی بکریاں گئی ہیں, اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دیں. سلیمان علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اس فیصلے سے جو پہلا فریق ہے وہ بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کو اپنی ساری بکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے رائے دی کہ فیصلہ ایسے کیا جائے کہ فی الحال جو بکریاں ہیں وہ متاثرہ فریق کو دے دی جائیں, یعنی جس کی فصل کھائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ بھی حاصل کرے, آمدنی بھی اسے ملتی رہے گی. اور اتنی دیر جو پہلا فریق ہے وہ دوسرے فریق کی زمین پر کھیتی باڑی کرے, ٹھیک. اب جب وہ کھیتی باڑی کرتا رہے اور فصل اتنی بڑی ہو جائے جتنی کہ
پہلے تھی جب اس کی بکریوں نے کھائی تھی، تو پھر وہ ایسا کرے کہ زمین اس پہلے دوسرے فریق کو واپس کرے اور اپنی بکریاں اس سے واپس لے لے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس پر مشورہ دیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا حکیمانہ اور عادلانہ فیصلہ تھا۔ بہت اللہ تعالیٰ نے یعنی حکمت اور عدل کرنے کی صلاحیت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داود اور سلیمان علیہ السلام جب کہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب کہ رات کو اس میں ایک قوم کی بکریاں چرنے گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے وہ عدل کا فیصلہ جو ہے اس سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا، انہیں سمجھا دیا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داوود الجبال، اور ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا داود علیہ السلام جو ہے لہن داودی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ان کو لہجہ عطا فرمایا تھا، جب یہ اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے اتنا غنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ کیفیت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر، اور پرندے بھی، آگے الفاظ آ رہے ہیں والطیر، پرندے بھی وہ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ فرما رہے ہم یہ سب کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داود علیہ السلام کو لباس بنانا سکھایا تھا۔ یہاں لباس سے مراد زرہ ہے، لباس تو انسان پہلے سے پہنتا چلا رہا تھا، زرہ یعنی جنگ کا لباس، اس لیے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی کے دوران محفوظ رکھے۔ وہ زرہ جو ہے اس کی کڑیاں کیسے بنانی ہیں، کڑیاں ہوتی تھیں چینز، جیسے آج کے معروف معنی میں ہم چین کہتے ہیں، تو چینز کے ذریعے سے وہ پورا لباس بنایا جاتا تھا لوہے کا، اس میں مختلف کڑیاں ہوتی تھیں، ان کڑیوں کو آپس میں کیسے لوہے کو کیسے مولڈ کرنا ہے اور پھر انہیں کڑیاں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کیسے کرنا ہے، اس کا علم اللہ نے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو ہے اس کو بھی مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، فلسطین میں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے کئی شیاطین سمندروں میں ان کے لیے یعنی تابع کر دی تھی۔ یا شیاطین سے مراد شیطان ابلیس کے چیلے نہیں بلکہ جنات، طاقتور جنات اللہ نے ان کے تابع کر دیے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ ان کے کچھ اور دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو طاقتور جنات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے بڑے قیمتی موتی جو ہے نا یہ نکال کے باہر لے آتے تھے۔ اسی طرح ایسے بڑے بڑے برتن بنا دیتے تھے یہ جنات، جن میں سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر ہیں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور ایسی بڑی بڑی دیگیں یہ بناتے تھے جن میں ان کا کھانا بھی تیار ہوتا تھا۔ اور پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں ان پہ نقش و نگاری کا کام بھی یہ جنات جو ہے یہ کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ آپ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سکن ڈیزیز میں مبتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف تھی، کچھ چلنے پھرنے سے معذور بھی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یعنی ایک آفت آئی اور اس کے نتیجے میں اپنی اولاد سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا۔ یہ دعا جو ہے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے اس کو نوٹ فرما لیں، جیسے کہ آج ایک وبا ہم پر موجود ہے اور ہم وظیفے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کیسے اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یا کوئی شخص ایسا جو خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ اس کی شفا کے لیے اللہ سے کیسے دعا کرے، اس کا ایک انداز اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے انداز میں سکھایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ آپ سب سے بہترین رحم فرمانے والے۔ اس انداز سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا، فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے جو بھی انہیں تکلیف تھی ان سے دور فرما دی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے، ومثلہم معہم، اور ان کے برابر اور بھی ساتھ، یعنی جو اولاد آفت کے نتیجے میں ان سے یعنی چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دگنا اولاد اور بھی عطا کر دی۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکر للعابدین، اور بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، واسماعیل وادریس وذی الکفل، اور یہ تین ہستیوں کا ذکر ہے جو بہت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس
اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَظَنُّونِ اور مچھلی والے بھی یعنی حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا جب وہ غضب کے ساتھ چل دیے ناراض ہو کر. فظن ان لن نقدر علیہ پھر انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے. اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام جو یہ بڑے یعنی جذبے کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے, بلا رہے تھے اللہ کی توحید کی طرف. قوم انہیں رسپونڈ نہیں کرتی تھی. یونس علیہ السلام کو ایک یعنی اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس بات پر خیال فرمایا کہ شاید اب یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آ جانا اللہ کا, میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ میں اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا تھا. تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور جب سفر کرنے لگے سمندر میں تو ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. فنادى في الظلمات تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں, یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اس مچھلی کے پیٹ میں کون ان کی مدد کو آ سکتا ہے سوائے اللہ کے. ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا ہے. اور آج ہم بھی اندھیروں میں ہیں, آج ہمیں بھی اللہ کی مدد ریکوائرڈ ہے. تو کیسے پکاریں گے؟ جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا ہے اللہ الہ الا انت سبحانک, یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ پاک ہیں. انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے, میرا قصور, یا اللہ میری غلطی, میں قصوروار, میں گناہ گار, آپ کے علاوہ الہ کوئی نہیں, لہٰذا معاف فرما دیجیے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تسبیح کے طور پر پڑھنا چاہیے اور ان الفاظ کا ورد کرنا چاہیے, اس میں بہت برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. فاستجبنا له تو ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. ونجیناہ من الغم اور انہیں اس غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں. بس ایک دفعہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, بس ایک مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کو کیسے اپنے قریب کرتے ہیں. وزکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور آپ بہترین وارث. یعنی یہاں اکیلا نہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے کہ میں اپنا کام کرنے میں بالکل اکیلا ہوں, میں اس دعوت میں, اس توحید کی مشن میں اکیلا ہوں. یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے, آپ وارث عطا فرمانے والے, لہٰذا مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما دیجیے تاکہ وہ میرے اس کام کو آگے لے کر چلنے والی بن جائے. یہ ہم سورہ مریم میں کل بڑی تفصیل سے پڑھائیں. فاستجبنا له تو ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. ووهبنا له یحییٰ اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. واصلحنا له زوجہ اور ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کو تندرست فرما دیا, یعنی وہ بانجھ تھی اس سے پہلے, اللہ نے انہیں ریپروڈکٹیو مٹیریل عطا فرما دیا کہ وہ اب اولاد پیدا کر سکیں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات بے شک وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے. وکانوا لنا خاشعین اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. واللتی احصنت فرجہا اور وہ خاتون جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی, حضرت مریم سلام علیہا. فنفخنا فیہا من روحنا, یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ نام نہیں ہے حضرت مریم کا, لیکن اللہ نے جب ان کی عزت کی حفاظت کی بات آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں استعمال کیا, اور یہ بتایا کہ ان کا نام اوپن ہو جانا بھی, جب عزت کی حفاظت کی بات آئی ہے تو پھر اپنے نام کو بھی خفیہ رکھنا مناسب ہے. یعنی آپ ایمان والی خواتین کے بارے میں دیکھیں نا, ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی کنیتوں کے ساتھ آتا ہے, یہ ام فلان تھیں, اخت فلان تھیں, اس طرح کر کے یعنی ان کا ذکر آتا ہے. تو یہاں نام کا بھی ذکر نہیں کیا گیا, اور فرمایا فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے ان میں اپنی روح سے پھونکا. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے میری ہی بندگی کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پھر جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ہے بھی ایمان والا, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ اس کی کوشش کی کوئی قدر نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اسے لکھنے والے, جو بھی اس نے عمل کیا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, محفوظ ہے اور اس کی قدر کی جائے گی. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ
اہلکناہا، اور ناممکن ہے کسی بستی کے لیے جسے ہم نے برباد کر دیا ہو، انہم لا یرجعون، کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس پلٹ آئیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیے گا کہ ہندوازم کے اس عقیدے کی نفی بھی ہوتی ہے کہ دوسرا جنم جو ہے وہ انسان اسی دنیا میں لے لیتا ہے کسی اور شکل میں آ کر، اس دنیا میں اب دوبارہ زندہ ہونے کا امکان نہیں ہوگا، قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا اور پھر آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی ہوگی۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، ان کی تفصیل بھی ہم سورہ کہف میں الحمدللہ پڑھائے ہیں۔ وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے نکلتے چلے آئیں گے، اترتے چلے آئیں گے، یعنی زمین کے بلند حصوں سے اتریں گے اور نیچے والے حصوں کی طرف وہ نکل کر دنیا کی طرف ٹوٹ پڑیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور یہ سچا وعدہ قریب آ گیا ہے۔ فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، یقیناً وہ ان لوگوں کی آنکھیں جو کفر کرنے والے ہیں وہ آنکھیں پتھرا جانے والی ہوں گی۔ یہ آنکھوں کا پتھرا جانا اصل میں انسان کو جب موت آتی ہے، وہ جب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک جگہ پر سٹل ہو جاتی، موو نہیں کر پاتی۔ تو اتنے بڑے یعنی شوق کا مظاہرہ ہوگا جب قیامت کو دیکھ لیں گے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، پلک جھپکنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہماری خرابی، ہائے ہم اس قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم لوگ تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، مشرکو بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ سب معبود ہوتے، ما وردوہا، وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، یعنی جن کو یہ پکارنے وہ واقعی ان کے الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں انہیں داخل نہ ہونے دیتے۔ وکل فیہا خالدون، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر، اس میں ان کا چیخنا چلانا ہوگا، عذاب کی شدت سے چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہم فیہا لا یسمعون، لیکن اس میں کچھ سن نہیں پائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے، نیکی طے ہو چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور اس میں ایسی چیزوں کی جن کی بھی وہ خواہش کریں گے ہمیشہ رہنے والے، جو دل میں خواہش آئے گی ہر شے ان کو اللہ تعالیٰ میسر فرما دیں گے اور وہ ہمیشہ نعمتیں موجود رہیں گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی۔ قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناک، لیکن بہرحال یہ غمگین اس لیے نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی عطا فرمائیں گے، یہ امید عطا فرمائیں گے کہ اب انہیں اپنی محنتوں کا بدلہ عنقریب ملنے والا ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کا استقبال کریں گے فرشتے بھی۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ، اس روز ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے بہت زیادہ یعنی کاغذات ہوں اور ان کو لپیٹا جاتا ہے، ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ، جیسے ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا، نُعِيدُهُ، ہم اس دوبارہ پیدا کریں گے، وعدًا علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، انا كنا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی، ان الارض يرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین میں وارث ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ایک پیغام ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا وارث بنائے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ شریعت نافذ ہو کر رہے گی، اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر غلبہ عطا فرما دیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی، بالعموم سارے انسانوں کے لیے، سارے، بلکہ صرف انسانوں کے لیے کیوں، جانوروں کے لیے بھی تھی۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابو جہل بھی ایمان لے اور جہنم سے بچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس بات کی فکر ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو جہنم میں چلا جائے، انسان تو انسان رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اونٹ رونے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اور پھر انصاری صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ اس کی رکھوالی کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے، یہ اس نے ہم سے شکایت کی ہے تو اس پر بوجھ زیادہ لاتا ہے اور اس کو کھانا کم کھلاتا ہے، اس پر رحم کیا کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔
یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے ابو عمیر، اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی گھر میں، وہ چڑیا مر جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اس کے غم کی تعزیت کرنے کے لیے خود اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اور یہ بالعموم رحمت ہے اور بالخصوص رحمت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے راتوں کو میرے اور آپ کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ کاش اللہ کرے اس نوجوان کو سمجھ میں آ جائے، کاش اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے۔ وہ نوجوان جو اپنی ساری رات کسی سوشل میڈیا پر سرفنگ کرتے ہوئے گزارتا ہے، ساری رات موویز دیکھنے میں گزارتا ہے، ساری رات کرکٹ کھیلنے میں گزارتا ہے، ساری رات گیمز کھیلنے میں گزارتا ہے، کاش اللہ میرے اس نوجوان کو یہ بات سمجھا دے کہ ایسی راتیں جب میرے نبی پر آئی تھیں تو وہ میرے اور تمہارے لیے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ ذرا آج گننے بیٹھیے ہم نے کتنی راتوں میں بیٹھ کر آج اپنے نبی کو یاد کیا، ہم نے کتنی مرتبہ اس نبی پر درود پڑھا۔ اللہ کی قسم میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، میری زبان سے سوائے اس درود کے کلمہ ہی کوئی نہ نکلے، تب بھی میں اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی۔ اس قدر شفقت فرمانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالخصوص رحمت ہے، بالخصوص۔ میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو کہاں پہ جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں نا کبھی یہ وقت ہم پہ نہ آیا، لیکن حضور پر یہ وقت آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہے، محبوب ترین بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں اللہ کے نبی کو دیکھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر اوندے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اوندے ہیں، الٹے ہو چکے ہیں کہ آدھا جسم چارپائی سے نیچے ہے اور آدھا جسم چارپائی کے اوپر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے قے کی کیفیت آ گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی طبیعت کی خرابی کا معاملہ ہے، اور میں فوراً، یعنی ظاہر ہے آنکھ کھلتی اور ایک دم ایسا منظر انسان دیکھتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا، تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا آپ کو، کوئی تکلیف ہے، کوئی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا ہے؟ اب آپ جواب سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے شدید بھوک لگی عائشہ، اور میں اس چارپائی کی لکڑی سے اپنے پیٹ کو دبا رہا ہوں تاکہ مجھے بھوک کا احساس کم ہو جائے۔ حضرت عائشہ روتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا تھا، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کے لیے کھانا نہیں بھیجے گا۔ آپ جواب سنیں، اور جواب سنیں وہ بھی جس نے جو ساری رات بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ سرفنگ کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، بھوک ہے، شدت ہے اس بھوک کی، لکڑی کے ذریعے اپنے پیٹ کو دبا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں جب اپنے رب سے مانگنے لگتا ہوں نا، میں دو ہی چیزیں مانگتا ہوں، میں اپنے اللہ سے آخرت مانگتا ہوں اور اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں۔ اس بھوک کی شدت میں بھی میرے نبی کو اگر خیال ہے تو میرا اور آپ کا ہے۔ ہمیں تو پیٹ بھر کر وہ نبی کبھی یاد نہیں آیا۔ آج کسی نوجوان کو کہہ دو کہ چلو اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے نبی جیسا بنا لو، اپنا چہرہ اپنے نبی جیسا بنا لو، اپنی عادات اپنے اطوار اپنے نبی جیسا بنا لو، وہ کہتا ہے جی نہیں اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم ہم جانیں قربان کر دیں نا، ہم اپنے بچے قربان کر دیں، ہم اپنی نسلیں قربان کر دینا اس نبی کے صرف نام پر، تو بھی حق نہیں ادا کر سکتے جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا چند کمکمیں لگا کر، چند بتیاں لگا کر، یہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو ساری زندگیاں بھی لگا لی جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے ماں باپ مجھ سے وہ محبت نہیں کر سکتے، میرے بیوی بچے مجھ سے وہ محبت نہیں کر سکتے، میرے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہو سکتے، اتنے سنسیئر نہیں ہو سکتے جتنے میرے ساتھ مخلص تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے یہ واقعہ، مجھے اللہ کے نبی پہ بڑا پیار آتا ہے یہ واقعہ پڑھ کر، حالانکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک بات لکھ دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں گاڑی کے اسپیئر پارٹ لینے گیا، مجھے معلوم ہوا کہ لیفٹ سائڈ والے اسپیئر پارٹ مہنگے ہیں، رائٹ سائڈ والے سستے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے گاڑیوں والوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں، اسپیئر پارٹ ایک ہی ہے، وہی رائٹ پہ لگ رہا ہے وہ لیفٹ پہ لگ رہا ہے، لیفٹ والا مہنگا کیوں ہے، رائٹ والا سستا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لیفٹ والا زیادہ ٹوٹتا ہے، زیادہ خراب ہوتا ہے، رائٹ والا کم ٹوٹتا ہے. کہنے لگے میں پھر حیران ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں اس گاڑیوں والے آدمی نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے نا، اور جب اسے موت اپنے سامنے نظر آتی ہے، وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ خود. اور کوشش کرتا ہے کہ گاڑی اگر لگنی ہے نا تو لیفٹ سے لگ جائے، ارسپیکٹ آف دیٹ کہ لیفٹ پہ اس کی ماں ہو، اس کا باپ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں. وہ ہمیشہ اس آخری لمحے میں جب اسے موت سامنے نظر آ رہی ہے وہ رائٹ سائڈ کو سیکیور کرنے کی ان انٹینشنل کوشش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملک الموت کھڑا ہے، حاضر ہے اور روح لینے آیا ہے، اور اس وقت بھی میرے نبی پوچھ رہے ہیں جبرائیل کہ میری امت پر بھی یہ موت کی سختی ایسے ہی آئے گی؟ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے شفقت اور محبت. اس پہ گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے جہان کے لیے رحمت تھے. ذرا ایک دفعہ سوال ایک اپنے سامنے رکھ لیجئے، ایک اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہو گئی، اور میں کیسا انسان ہوں گا کہ میں اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی رہ جاؤں؟ کیا یہ میری بدبختی نہیں ہوگی؟ کیا میری بدنصیبی نہیں ہوگی؟ اور بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ قیامت والے دن میری جانب بڑھیں گے، میں انہیں دیکھوں گا اور میں ان کے لیے اپنی باہیں پھیلاؤں گا اور میں کہوں گا میرے امتی میرے امتی. باہیں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ سینے سے لگانے کے لیے. اور وہ لوگ میری جانب بڑھیں گے کہ فرشتے ان کے درمیان آ کر حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ آپ کی امتی، پر آپ کے بعد انہوں نے آپ کا دین اڈاپٹ نہیں کیا تھا، آپ کے طریقے اڈاپٹ نہیں کیے تھے، آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں، اپنا لائف سٹائل انہوں نے آپ کی طرح نہیں بنایا تھا، آپ کی مخالفت کی تھی، اپنے آپ کو امتی کہلواتے تھے لیکن امتی والی بات ان میں کوئی نہیں تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، میں ان کے چہرے بھی دیکھنا نہیں چاہتا. خدا نہ خواستہ میں اور آپ میں سے کوئی ہوا وہاں اور اللہ کے نبی نے یہ میرے بارے میں کہہ دیا تو سوچے میرا کیا حال ہوگا. ہم سب امیدوار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ہم سب امیدوار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ہم سب امیدوار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر میں اٹھنا نصیب ہوگا. لیکن اگر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا خدا نہ خواستہ، میں تو اس کا تصور کر کے لرز جاتا ہوں اللہ کی قسم، کہ اللہ کے نبی نے میری طرف اشارہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا. اس رحمت سے محروم ہم نے خود اپنے آپ کو کرنا ہے. اسی لیے آج یہ بات کہہ رہا ہوں، محمدی بن جائیں، محمدی بن جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا بولنا چلنا، اپنا کردار اتوار ایسا بنا لیں، اپنا چہرہ ایسا بنا لیں، اپنا لباس ایسا بنا لیں کہ جو شخص مجھے اور آپ کو دیکھے تو دور سے دیکھنے پر کہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے. یہ پہچان ہماری بن جائے، یہ نسبت ہماری بن جائے. اللہ ہمیں یہ نسبت عطا فرمائے. قل انما یوحا الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میری طرف یہی وحی کیا گیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فقل آذنتکم علی سواء، فرمائیے میں نے تمہیں پوری طرح سے خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، کہ آیا وہ قریب ہے یا دور، یعنی وہ عذاب کتنا دور رہ گیا. مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ جانتے ہیں جو ظاہر کیا گیا ہے کسی بات میں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید وہ مہلت تمہارے لیے آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک تمہارے لیے فائدہ اٹھانا بھی ہو.
قال رب احکم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے میرے رب فیصلہ فرما دیجیے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب بہت مہربان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، جو تم شرک اور کفر کرتے ہو، ہم اللہ ہی سے استغاثہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرنے والے ہیں، اللہ ہی اس پر ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا الحمدللہ یہاں اختتام ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد سورۃ الحج ہے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ المومنون ہے۔ بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الحج سے آغاز کریں گے، بہت اہم اور بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔